ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم المجيد وهو أصدق الصادقين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا، اور رب تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا جتنا بھی ذکر کریں جتنا بھی شکر کریں بہت کم ہے، کیونکہ وہ اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو معاف کرنے کے لیے ایسے ایسے بہانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ امت مسلمہ کو معاف کرتا جاتا ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی حج بیت اللہ کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے کبھی شب برات دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر دیتا ہے، کبھی معراج کی رات، کبھی ربیع الاول کی رات۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مسلمانوں کو معاف کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے ایک ہی ایک جو ہے سبب نظر آتا ہے، آپ جتنا بھی جہاں بھی دیکھیں گے تو ایک سبب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، عنقریب اتنا دے گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کو ان کے امتیوں کے فکر سے زیادہ کوئی فکر نہیں۔ جب حضور پیدا ہوئے، حضور سجدے کے عالم میں گئے اور وہاں پر بھی جو ہے آپ نے سنا امتی 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 امتی، اے رب میری امت میری امت۔ جب آپ ماں کی گود میں یہ حال ہے، پھر جب خبر انور میں آپ کو نازل کیا گیا، جب اتارا گیا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو وہاں پر سنائی دے رہا تھا امتی امتی۔ تو ایسے حبیب کے دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور آپ کو جو آپ کے امتی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشاق احدکم بشوکۃ الا واجد المہا، تم میں سے کسی شخص کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی
کچھ بھی ہو، تکلیف، مصیبت، بلا، کسی میں بھی ہم مبتلا ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج، اس کا درد پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کسی کو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی کانٹا، کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک میں گناہ مٹا دیتا ہے، ایک میں حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اے حبیب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے جو ہے معاف کر رہا ہے امتیوں کو۔ تو ہم امتیوں کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر لیں، حج کر لیں، تو ہم حج بیت اللہ کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوں۔ بہت سے شخص ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہوں کے ذریعے ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہوں کے ذریعے، اے حبیب جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، آپ کے پاس آنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مغفرت فرماتے ہیں، پھر حضور کا وسیلہ لیتے ہیں۔ حضور کیا کہتے ہیں واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ان کی شفاعت کرتے ہیں، مولا اس کی جو ہے اس کی گناہ، اس کے خطا، اس کی گناہ، اس کی جو ہے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کی خطاؤں کو معاف فرما، لوجد اللہ توابا رحیما۔ اس وقت اللہ کو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس وقت جب حضور ان کے لیے مغفرت کریں، جب حضور ان کے لیے شفاعت کریں، تب اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ رحمان کی صفت جو ہے سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، دہریے کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، اس کو بھی تنخواہ دے رہا ہے، اس کی بھی روزی دے رہا ہے، اسے بھی آنکھیں دیا ہے، اس کے لیے بینائی دیا ہے، کلام دیا ہے، سماعت دیا ہے، سب کچھ اسے بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے۔ یہ عام صفت ہے۔ ایک رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ ایمان والوں پر جو ہے یہ جلوہ گر ہوتی ہے، اس کا ظہور ایمان والوں پر ہوتا ہے کہ بہت سے نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا رحیم پائیں گے۔ رحیم جو ہے جنتوں کی نعمتیں دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، سب سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کی صفت کے بارے میں ہم کیا بیان کریں کہ وہ رحیم کی خاص صفتیں ہیں جو صرف ایمان والوں پر جو ہے ظہور ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب حضور کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کروں گا۔ تو ہمیں اس کی تفسیر میں علماء کرام جو کہ فرماتے ہیں، آج کے نہیں، آج کے بھی فرماتے ہیں، آج سے 100 سال کے پہلے کی نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، کئی سال پر 1400 سال سے آج تک جتنے علماء کرام ہیں سب فرماتے ہیں، آج کے جو 100 سال میں آ کر جو بلبلے پھٹتے ہیں نا، ایک بلبلا اٹھتا پھٹک پھٹ جاتا، ایک بلبلا اٹھتا پھٹک پھٹ جاتا، اس طرح جو ہے امت میں فرقے آتے رہیں گے، پھٹتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک رہے گی، وہ اہل سنت و جماعت۔ تو تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار اقدس میں، اپنے روضہ انور میں زندہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انبیاء زندہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، ان کی جسمیں سلامت رہتی ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ملا علی خانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالحق شاہ ولی اللہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کے بزرگ نہیں 300 سال پہلے کے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی دی گئی ہے، جس طرح وہ آپ کے ظاہری حیات میں آپ جیسے چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، اسی طرح زندگی دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم نور مجسم اور تمام انبیاء کو جو ہے رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کے مزے بھی انہیں معلوم ہوتے ہیں، لذتیں حاصل کرتے ہیں اور عبادتوں کا سرور انہیں ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ امتیوں کے اعمال ان سے مخفی نہیں ہیں، امتیوں کے احوال، ان کے جو ہے اعمال، ان کے نیکیاں، ان کے برائیاں، ان کے گناہ، ان کا چلنا پھرنا، ان کے دلوں کی حالتیں سب ان کے اوپر جو ہے مخفی چھپا ہوا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور نور الایضاح کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ان کی جو مرتبہ ہے وہ دیکھنے کی لوگوں کو صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا عبادت گزار ہو، اتنا پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی جلوہ ممکن ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خاتم الحفاظ، حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں نا، جو لاکھ حدیثیں یہ کرتے ہیں، ان کے آخری وہ حدیث یاد کرنے والے، اپنے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث اور مجدد اپنے زمانے کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حدیثیں لکھتا تھا، خواب میں دیکھا نہیں، میں اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہوں اور حضور سے پوچھتا ہوں حضور یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ حضور بولتے ہیں صحیح تو صحیح، حضور بولتے ہیں جھوٹی تو جھوٹی، سن کر جو ہے لکھتا تھا۔ یہ سب جو ہے محدثین اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ خیر، تو ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج وزارنی من زار قبری وجبت علیہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی جو ہے زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زارنی بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، کوئی کہہ دے گا کہ زندگی میں زیارت نہیں، حضور نے اس کی جو ہے تصحیح، اس کی ایکسپلینیشن کر دیا کہ جو میری زیارت کرے گا میری وفات کے بعد وہ ایسا ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، کیونکہ میں زندہ ہوں نا، میں زندہ ہوں، اسی طرح اس لیے جو ہے میں زندہ ہوں، میری زیارت کرے جیسا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی لا تحمله حاجت الا زیارتی کان علی حق علی ان اکون له شفیعا، جس نے میری زیارت کی اور اسے کوئی اور غرض نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھا، تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب مدینہ منورہ کے لیے روانگی ہو تو بندہ مومن کو چاہیے کہ یہ ارادہ نہ کرے کہ میں مسجد نبوی میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، 50,000
نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں ملیں گی، یہ ارادہ نہ کریں، بلکہ صرف دل میں یہ رکھیں کہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے ضمن میں آپ کو مسجد نبوی بھی مل جائے گی، وہاں پر جو ہے ریاض الجنہ میں بھی نمازیں مل جائیں گی، جاگیوں کو دیکھنا بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ ابھی حدیث جو میں سنایا اس کی شرح ہے۔ تو ناظرین، جب مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف، کثرت سے درود شریف، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ لوگ جو ہے بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ٹھٹا کریں گے، سب کریں گے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب وہ نظارہ آئے نا مدینہ منورہ کو جانے کا، تو پہاڑ آتے ہیں، ریگستان آتے ہیں، اونٹ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس راستے سے حضور کا گزر ہوا ہوگا، یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہوگا، یہاں کے ریت کے ذرے کتنے جو ہے افضل ہیں، کتنے بڑے مرتبے والے ہیں، ان کی کیا قسمت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کف پاؤں سے لگا ہوا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب جائیں تو شوق و نعت سنیں، نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور دل میں جو ہے رونا آنا چاہیے کہ ہم ایسے جاننا چاہیے کہ گویا کہ ہم گناہ گار ہیں، سراپا خطا کار ہیں۔ وہ کیسا حضرت حج کر لیے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا؟ گناہ معاف کب ہوتے ہیں؟ جب حج مبرور ہو۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو مقبول ہو، جو قبول ہو چکا ہو۔ اب قبولیت کے لیے سٹیمپ ہونا تو حضور کی بارگاہ میں جانا، حضور کے پاس گئے تو حضور جو ہے قبول ہے بول کے جو ہے سٹیمپ دیے تو قبول ہے، نہیں تو حج منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو حضور کی جب جاتے ہیں تو یہ سوچنا کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، سب جو ہے برائیاں، نقائص، سب عیب ہم میں ہیں۔ تو اس عیب کو اور ہمارے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے دلوں کے طبیب حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے جانا چاہیے اور رونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے ہیں، تو رونے کا چہرہ بنانا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں پڑنا تو زبردستی بنانے کی ایکٹنگ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے۔ تو ہم جب مدینہ منورہ جائیں تو درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب مدینہ منورہ کی میں آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چپل وغیرہ نہ پہنیں، اگرچہ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، گرمی کو سنبھالیں، صبر کریں، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ چپل کبھی آپ نے نہیں پہنے، کبھی چپل نہیں پہنے مدینہ منورہ میں۔ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر چپل نہ پہنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو ایسے جاتے کہ دیواروں سے لگ کے جاتے، دیواروں سے۔ اب مسجد کی دیوار ہے نا، اب یہ ستون سے لگ کر جائیں گے، کیوں؟ کیا پتا کہ حضور یہاں کے راستے میں چلے ہوں گے، اس لیے مدینہ کی گلیوں میں حضور بیچ میں سے چلے ہوں گے، اس لیے آپ بیچ میں سے نہیں چلتے، لگ کر جو ہے دیواروں سے لگ کر چلتے ہیں۔ یہ کتنا کمال ادب ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ حضور کہاں کہاں چلے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو اختیار کر سکتے ہیں کہ چپل ہم نکال دیں، مدینہ منورہ میں چپل نہ پہنیں۔ اگر کوئی پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے، جائز ہے، کوئی اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر چپل نہ پہنیں۔ اور سب سے پہلے جب اپنی روم کو جائیں، روم جا کر جو ہے سب سے پہلے نہا لیں، اور کوئی کام نہیں کریں، ریسٹ کریں گے بعد میں جائیں گے، نہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے، محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، تو ہم جا کر جو ہے اب آرام کر سو کر اتنا سفر کر کے تھک کر 5 منٹ ریسٹ کر کے نہیں، سب سے پہلے جانا نہا لینا، نہا کر جو ہے سفید کپڑے پہنیں، پاک کپڑے پہن کر جو ہے مشک ہو تو مشک لگائیں، اچھے سے مشک لگائیں، اور امامہ ہو تو امامہ باندھیں۔ ایسا نہیں کہ پرفیکٹ امامہ ہی آنا ہے تبھی باندھیں گے، نہیں، ایک ٹوپی پہن لیں، کپڑا باندھ لیں، امامہ وہی کہلاتا ہے کہ ایسا جو ہے برابر جو ہے کمان کی طرح ایسا نہیں ہے، باندھ لیں امامہ۔ امامہ باندھیں گے تو نور ہے، ہر ایک جو ہے جتنا لپٹیں گے اتنا نور ملے گا، تو امامہ باندھ لیں اور مشک لگائیں، سرما لگائیں اور اچھے سے تیار ہو جائیں۔ کوئی ہم کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے جاتا ہے تو کتنا ریڈی ہوتے ہیں، داڑھی بنانا،
کنگھی کرنا، عطر لگانا، پرفیوم لگانا، سب ریڈی ہو کے تن سج دھج کے جو ہے نکلتے ہیں، اسی طرح اپنے ہمارے محبوب نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیار ہو جائیں، اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں اور جا کر وضو وغیرہ کریں، وضو وغیرہ کر کے ہر چیز سے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جا کر جو ہے حضور کی زیارت نہیں ہوئی پھر واپس جانا، بیت الخلاء جانا، پھر آنا، وضو کرنا نہیں، پہلے ہی سب کچھ فارغ ہو کر وضو کر کے نماز وغیرہ یعنی غسل کر کر سیدھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوئے جب حضور یعنی دعائیں جو پڑھنی ہیں وہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی میں نہیں جانا چاہیے، سب سے پہلے حضور کی زیارت کے لیے جائیں اور جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں۔ وہاں کے پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ صلی علی رسول اللہ، سلم علی رسول اللہ، حضور پر درود پڑھو، حضور پر درود پڑھو، حضور پر سلام بھیجو، کہتے رہتے ہیں۔ اور جب اس بارگاہ میں جائیں تو ویڈیو وغیرہ مت بنائیے، فوٹوز میں مت بنائیے، وہاں پر جانا ہے تو مجرم کی طرح سوچ کر جانا چاہیے کہ میں خطا کار ہوں، جو فیصلہ کرنے والے ہمارے آقا ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں، اللہ میری جو ہے مغفرت فرما دے، میری شفاعت قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے، میرے اعمال قبول ہو جائیں، یہ دل میں رکھتے ہوئے میرے گناہ معاف ہو جائیں، وہاں پر جانا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بھیڑ ہوتی ہے، کبھی کوئی دھکم دھکا ہوتا ہے، کسی کو جو اف نہ کہیں، کوئی مار دے، آپ کے پیر کچل دے، کوئی ڈھکل دے، کیا بھائی کیا کر دیں، یہ بھی نہ مت بولیے، انہیں ادب بھی نہ سکھائیے، وہاں پر صرف جو ہے درود پڑھتے رہیں، آہستہ جاتے رہیں، اور وہاں پر آپ جائیں گے نا تو لکھا ہوا ہوگا وہاں پر شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، وہ دیکھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ایمان تازہ کریں کہ حضور کا جو ہے یہاں پر اندر جاتے ہیں تو حضور کی جو ہے قول ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے، تو ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، اور اندر جائیے، اور جائیں گے تو کیا ہے زیارت کے لیے حضور کے وہاں پر متوع ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے رہتے ہیں، تو ان سے مت بھیڑیے، وہ لوگ جو ہے بھلائی کے لیے ہی ہیں کہ وہ لوگ جالیوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، لگانا بھی نہیں چاہیے، ادب کا معاملہ ہے، وہاں پر لگانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے وہاں پر، وہ لوگ نہیں ہوتے تو ہمارے جاہل لوگ کیا کرتے، وہ جالیاں بھی توڑ کر لے کے آ جاتے ہیں، اتنی جہالت ہے کہ جا کے جو ہے کسوہ کعبے کا کسوہ جو ہے پھاڑ کے یعنی اس کی تاجے لے کے آ جاتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں حج کے دنوں میں اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس کا احرام نہیں مانتے، اس کو اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ دنیا بھر سے ایسے جاہل لوگ آتے ہیں کہ چند لوگ جو ہے پھاڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو یہ لوگ جو ہے جالیاں بھی لے کر چلے جاتے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو جالیوں کے پاس آئیں گے تو 4 قدم دور رہیں، 4 قدم دور رہیں، دور رہ کر السلام علیکم یا رسول اللہ، وہاں پر لکھا ہوگا کہ ہنا السلام علیکم یا رسول اللہ لکھ کر رہے گا، یہاں پر حضور پر سلام بھیجنا ہے، وہاں پر لکھا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر سلام نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر سلام بھیجنا چاہیے، تو کھڑ کر وہاں پر سلام بھیجیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، کہیے السلام علیکم یا شفیع المذنبین، یہ کہیے، لیکن آواز پست ہونی چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امت کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جو کہ ایک امام ہیں، اس زمانے کے خلیفہ ابو منصور جعفر ابو منصور سے جو ہے مناظرہ ہو گیا، تو امام مالک نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ جو ہے ادب کی جگہ ہے، آواز پست کریں، آواز پست کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست کرنے کے لیے ایک جماعت کو ادب سکھایا، ایک جماعت کی تعریف کی کہ وہ جو ہے حضور کے سامنے آواز پست کرتے ہیں، ایک جماعت کی مذمت کی کہ حضور کو اب حضور کے حجرے سے، حضور کے روم سے، حضور کے گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں، تو ایک جماعت کی مذمت کی، تو آپ یہاں پر آواز پست کریے۔ ایک کو سکھایا کہ آواز پست کرنا ہے، لو وائس میں جو ہے حضور کو سلام کرنا ہے۔ بعض لوگ جا کر یا نبی سلام علیکم چیخ چیخ کر کہتے ہیں، وہاں پر یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، وہاں پر جائیں تو ادب کا مقام ہے،
سلام کرنا چاہیے لیکن ادب کے ساتھ، آہستہ سے، کیونکہ حضور ہماری آواز سنتے ہیں. ہم یہاں رہ کر حضور کو پکارتے ہیں تو حضور ہمیں دیکھتے ہیں، حضور ہماری آواز سنتے ہیں. تو جب حضور نے اتنا کرم کیا ہم پر کہ حضور کے جالیوں کے سامنے ہمیں لے کر آ گیا، تو ہمیں جو ہے جا کے جالیاں نہیں چھینا چاہیے. ہم ادب سے کھڑے کر جو آہستہ سے سلام کرنا چاہیے. تو حضور وہاں پر سلام کریں آہستہ سے. پھر ابو منصور خلیفہ نے پوچھا امام مالک سے کہ اے امام آپ فرماؤ کہ میں دعا کرنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا حضور کے روضے کی طرف؟ کہاں؟ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا حضور کے روضے کی طرف؟ تو امام مالک نے فرمایا بلکہ حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا کرو. وہاں پر متبع یہ تو کہیں گے کہ جو ہے قبلے کی طرف دعا کرو، وہاں پر تھوڑا ان سے زیادہ بھیڑو مت، جی جی بول کر یہاں پر جو ہے دیکھ کر جو ہے دعا کریں کہ دعا کرنا چاہیے. امام مالک فرماتے ہیں حضور آپ کی شفاعت کریں گے، حضور آپ کے خبر میں آئیں گے، حضور جو ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ، اور یہ جو ہے میں جو واقعہ آپ کو نقل کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ جو میں ابھی جو آیت پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کی تفسیر میں ہے. تو وہاں پر جو دعا کرنا چاہیے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. پھر حضور کو سلام بھیجنے کے بعد یہ کہنا چاہیے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آہستہ، اے یا اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں، آپ سے شفاعت مانگتا ہوں، دعا کرنا چاہیے. پھر تھوڑا آہستہ سے مڑنا چاہیے رائٹ سائڈ میں. وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے مزار اقدس ہے، تو وہاں پر لکھا ہوگا ہنا السلام علی ابی بکر. وہ یہاں پر جو ہے حضرت ابو بکر کے لیے سلام کرنا ہے، تو وہاں پر السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ یا زجیع رسول اللہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار. دعاؤں کی کتاب میں دیکھ کر دعا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر سلام کرنا چاہیے. پھر جو ہے تھوڑا مڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مزار پر، وہاں پر لکھا ہوگا السلام علی امیر المومنین عمر فاروق، تو وہاں پر جو ہے سلام کرنا چاہیے. تو ان کو جو ہے سلام کرنا، السلام علیک یا امیر المومنین وغیرہ بول کر، پھر جو ہے دونوں کو بیچ میں رکھ کر دونوں کو ملا کر سلام کرنا چاہیے. پھر تھوڑا ہٹ کر جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، دعا کر کے باہر نکل جائیں. اور یاد رکھیں مسجد، اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو صف میں کس طرف کھڑنا افضل ہے؟ سیدھے ہاتھ طرف کھڑنا افضل ہے، لیکن مسجد نبوی میں لیفٹ سائڈ کھڑنا افضل ہے، کیونکہ لیفٹ سائڈ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، تو وہاں پر لیفٹ سائڈ کھڑنا افضل ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے. پھر وہاں سے باہر نکل جائیں، باہر نکل کر جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں کثرت سے. اور مدینہ منورہ آپ مسجد میں آئیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں، پڑھ کر جو ہے وہاں پر نمازیں وغیرہ پڑھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری مسجد میں 40 وقت کی نمازیں پڑھ لی تو اس کے لیے شفاعت واجب ہے. 40 وقت کی نمازیں وہاں پر پڑھنی چاہیے، فرض نمازیں. جماعت ترک نہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. پھر حضور کے روضے کو اپنے پیٹھ پیچھے نہ لیں. جب نماز پڑھنا ہے تو آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں. ریاض الجنہ میں نہیں ہو سکتا تو جو حصہ حضور کے زمانے میں جو ہے نماز جو پڑھاتے تھے حضور کے زمانے میں مسجد تھا، وہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں. وہاں پر ایک دم دروازہ کھولتے ایک بھیڑ بھاگتی ہے، بھاگے مت. اگر جگہ نہیں ملتی تو ادب کا تقاضا ہے، وہاں پر بھاگنا نہیں چاہیے، آواز نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے پھلاننا کچلنا ایذا نہیں پہنچانا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے. جگہ نہیں مل رہی ہے تو باہر کسی بھی مسجد میں پڑھنے ثواب اتنا ہی ملے گا. پھر جو ہے اگر پڑھنا چاہتے ہیں نماز تو ترکیوں نے بنی ہے حضور کے روضے کے پیچھے، سامنے روضہ ہوگا پیچھے نماز پڑھیں، پیٹھ آپ کی نہ ہو، یعنی پیچھے جو ہے روضہ ہو اور آپ سامنے نماز پڑھیں، ایسا نہ کریں، بلکہ سامنے روضہ ہو آپ پیچھے ہو، ایسا نماز پڑھیں. پھر جنت البقیع جائیے، جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے زیارت کریں، امہات المؤمنین کی زیارت کریں، وہاں پر سلام پیش کریں. پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی زیارت کریں، حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کریں. سب پر سلام بھیجیے. بھیجنے کے بعد یہاں پر بھی زیارت کریں. پھر احد جائیں، احد پر جا کر وہاں پر سلام کریں. آج بھی احد جہاں پر جاتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس خوشبو آتی ہے. مجھے پتہ نہیں کہ کیسے آ رہی تھی، لیکن وہاں پر خوشبو آتی ہے، تو وہاں پر زیارت کریں. مسجد غمامہ دیکھیں، وہاں پر جو ہے ابر ہوگا، آج بھی ابر ہوتا ہے اکثر
جب دیکھا جاتا ہے تو ابر ہوتا ہے. اور بدر جائیں، جنگ بدر جہاں ہوئی وہاں جائیں، وہاں پر صحابہ اکرام کی مزار ہیں، وہاں پر جا کر دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. اور 313 بدری صحابہ کے نام لے کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ہے. اور مدینہ منورہ میں وبا نہیں آتی، وہاں پر دجال بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، کوئی یہ نہ ڈرے کہ کرونا لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ، سب بہانے ہیں. یہ سب جو ہے وہاں پر ہوتا نہیں ہے، وہاں پر وبا آنے کا چانس ہی نہیں ہے. حضور نے فرما دیا نہیں آتی وبا تو نہیں آتی، تو وہاں پر مت ڈریے. لوگ جو ہے ڈرتے ہیں. اور جب مدینے جائیں نا تو وہاں پر جا کر واپس آنے کا تمنا نہ کریں. جب جائیں تو یہی دعا کریں. حضور نے فرمایا جس کو یہ ہو سکے کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، میں اس کی شفاعت کروں گا. تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے. جس کو مدینے میں پرزنر بنا کر، قیدی بنا کر رکھ دیں تو اسے چاہیے کہ وہ تمام عمر دعا نہ کریں کہ مجھے جو ہے آزاد کر دیا جائے، مجھے مدینے کی جیل میں ڈال کے رکھ دیا جائے، میں وہیں پر رہنے کے لیے تیار ہوں. تو مدینے میں جانے کے بعد نکلنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہیں پر موت دے. تو جب حضور، سب سے پہلے حضور کی زیارت ہوگی، مدینے والوں کو حضور کی زیارت ہوگی، تو وہاں پر موت کی جو ہے تمنا کرنا چاہیے. مدینہ جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. مدینہ جا کر شہر سے باہر نہیں نکلنا. عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب مدینہ جاتے ہیں تو وہیں مرنا چاہتے ہیں، وہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اگر مدینہ باہر جا کر مر گیا تو اس لیے جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، عاشقوں کے امام، آپ کیا کرتے ہیں جب مدینے جاتے ہیں تو مدینے سے جو ہے جیسے ہی باہر نکلتے پھر اندر آ جاتے ہیں. جب حاجت ہوتی ہے، یعنی خزائے حاجت کے لیے، جب بول و براز کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے، اندر نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے. اور جیسے ہی حاجت پوری پہلے مدینے میں آ جاتے تھے. آپ مدینہ چھوڑ کر کبھی باہر گئے ہی نہیں، صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، اس کے بعد کبھی باہر نہیں گئے. کیوں؟ خوف تھا کہ مدینے کے باہر جا کر میری وفات ہو گئی تو وہاں پر جا کر ان کے لیے سلام کہنا چاہیے، ان پر سلام کہنا چاہیے. آپ مدینہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارا سلام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں اور امت کے لیے جو ہے دعا کریں. اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ کے آداب سکھائے. اور وہاں کی مٹی لیں، وہاں مٹی ملتی ہے، وہ مٹی میں شفا ہے. تو وہ مٹی جو یہ شفا ہے، یہ حدیث میں ہے اور ہم لوگوں کا تجربہ ہے. ہمارے گھر میں بھی مٹی ہے، جب بھی طبیعت خراب ہوتی تھوڑا چک لیتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہاں کی مٹی ضرور لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں. اور ہمارے جو حج کر رہے ہیں بھائی، ایمان والے بھائی مسلمان، ان کے جو ہے حج کو قبول فرمائیں اور حضور کی زیارت کو مقبول فرمائیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے نیکیوں کو قبول فرمائیں. ایسے لوٹیں جیسے کہ جب ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ خیر و امان کے ساتھ انہیں ہمارے پاس واپس بھیجیں. ایک اور بات میں کہہ کر جو ہے ختم کرتا ہوں کہ جب مدینہ جائیں تو وہاں کی مسجد نبوی کے دیوار پر انگلی سے، پین سے نہیں، انگلی سے جو ہے یہ لکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. قرآن میں دیکھ کر لکھ لیں تو یہ آیت لکھ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے واپس مدینہ بھیجے گا. اب واپس مدینہ بھیجے گا تو یہ لکھ کر آئیں تو انشاءاللہ اللہ دوبارہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.